ذرا سوچئے کائنات کی ابتدا، جب ہمارا یعنی انسان کا وجود تھا ہی نہیں۔ اگر ہم اس وقت کی زمین کو ایک فرشتے کے نظر سے دیکھیں تو یہ زمین انسانوں سے نہیں بلکہ نور اور آگ کی مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا وہ حیرت انگیز حصہ ہے جس نے کائنات کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے آج اسی ہولناک زوال کی داستان کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑا اور حیران کن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو آج انسانیت کی سب سے بڑی دشمن مانی جاتی ہے، وہ کبھی آسمانوں کی سب سے بڑی عبادت گزار کیسے تھی؟ اس کا زوال صرف ایک حکم ماننے سے انکار نہیں تھا، دراصل یہ ایک نہایت گہری نفسیاتی تباہی تھی۔ اتنا علم، اتنا مرتبہ، پھر بھی سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ لیکن کیسے؟ آئیے اسے بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے صدیوں پہلے کا وقت، جب زمین پر جنات کا راج تھا۔ یہ مخلوق بالکل خالص آگ کی توانائی سے بنائی گئی تھی، جس میں کوئی دھواں نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھاری بھرکم مادی جسم نہیں تھا اور اسی وجہ سے وہ ہواؤں میں اڑ سکتے تھے، غائب ہو سکتے تھے۔ ان کے عظیم الشان شہر تو سیدھے پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے، اور سب سے اہم بات، ان کے پاس بھی فری ول یعنی آزاد مرضی موجود تھی۔ ان کی تہذیب کا سفر ایک سنہرے دور سے شروع ہوا تھا، جہاں لمبی عمر پانے والے طاقتور بادشاہوں کی حکومت تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ آزادی کا زہر پھیلنے لگا۔ طاقت کی ہوس نے جادو جیسے کالے علم کو عام کر دیا۔ طاقتور طبقے نے کمزوروں کو غلام بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین ظلم اور خون خرابے کا نشانہ بن گئی۔ معاشرہ اس حد تک گر چکا تھا کہ جو گنتی کے چند نیک جنات بچے تھے نا، انہیں بھی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا پڑا۔ اگر ہم اس تباہی کی سکیل کی بات کریں تو روایات بتاتی ہیں کہ ان کے سردار کی 70,000 اولادیں تھیں، اور آگے سے ان میں سے ہر ایک کی مزید 70,000۔ ذرا سوچئے، یہ تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ اربوں کی گنتی بھی کم پڑ جائے۔ اب تصور کریں، اربوں کی تعداد میں آگ سے بنی بالکل بے قابو مخلوق زمین پر فساد مچا رہی ہو تو وہ منظر کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ لیکن اس گہری اور خوفناک تاریکی میں ایک چراغ بھی تھا، ایک ایسی عبادت گزار ہستی جس کا نام تھا عزازیل۔ جب اس کی پوری قوم زمین پر فساد میں غرق تھی، عزازیل نے اس بغاوت کا حصہ بننے سے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی قوم کی طرح بالکل نہیں تھا، اس کی نگاہیں آسمانوں پر تھی اور وہ اطاعت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی عبادت سچ میں غیر معمولی تھی۔ اس نے تمام دنیاوی خواہشات کو ٹھکرا دیا، لمبے لمبے روزے رکھے اور طویل سجدوں میں وقت گزارا۔ اس کی اس لگن اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ اسے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہونے کا عظیم مرتبہ دیا گیا۔ عزازیل کا علم اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کی اس بے مثال عقیدت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ لیکن ٹھیک یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس عظیم سانحے کی خاموش شروعات ہوتی ہے۔ عزازیل نے بے پناہ عبادت تو کی، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنی ہی عبادت اور علم کے سحر میں مبتلا ہونے لگا۔ جب نوری فرشتوں نے اسے اپنا استاد مان لیا تو اس کے دل کے کسی گہرے کونے میں یہ سوچ جنم لینے لگی کہ وہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ سب سے افضل ہے۔ اصل میں یہ غرور کا وہ پہلا چھوٹا سا بیج تھا جو اس نے خود اپنے اندر بو دیا تھا۔ خیر، اب آسمانوں کی عظیم جنگ کا وقت آ چکا تھا۔ زمین کی پاکیزگی کی مہم، زمین پر فساد اپنی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اب آسمانوں سے زمین کو پاک کرنے کا حتمی فیصلہ سنایا گیا اور ایک عظیم جنگ چھڑ گئی۔ یہ نور اور آگ کا ایک بے مثال ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف فرشتوں کا وہ بے عیب لشکر تھا جو مکمل خاموشی، سخت نظم و ضبط اور جذبات سے عاری ہو کر صرف اپنے رب کے حکم کی تکمیل کر رہا تھا، اور دوسری طرف باغی جنات جو غصے، جادو اور آگ کے شعلوں کے ساتھ دیوانوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اور جانتے ہیں اس پورے فرشتوں کے لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ عزازیل، جس نے بے دردی سے اپنی ہی قوم کے باغیوں کو کچل کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ تو اب زمین تو پاک ہو گئی، لیکن نیا خلیفہ کون ہوگا؟ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جو چند جنات زندہ بچے تھے نا، انہیں زمین کی تاریک گہرائیوں اور سمندروں میں دھکیل دیا گیا۔ زمین پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ عزازیل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن ادھر فرشتوں میں ایک بے چینی سی تھی۔ زمین تو پاک ہو گئی، مگر اب اس کا نیا وارث کون ہوگا؟
اور پھر مٹی سے ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا وقت آیا۔ آسمانوں میں ایک ایسا اعلان گونجا جس نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ زمین کا نیا وارث کسی نور یا آگ سے نہیں بلکہ اس حقیر سمجھی جانے والی مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ فرشتوں کو زمین کے ہر کونے سے مٹی لانے کا حکم ہوا۔ کوئی سخت پتھروں والی مٹی لایا، کوئی نرم، کوئی سیاہ مٹی لایا تو کوئی سرخ اور سفید۔ اس ساری مٹی کو گوندھ کر ایک خول نما جسم تراشا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بے جان جسم تھا جو ابھی خاموشی سے زمین پر پڑا تھا۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ان دو بالکل مختلف وجودوں کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ جنات کی فطرت تھی بے وزن، بھڑکتی ہوئی طاقت اور آزادی، جبکہ اس نئے مٹی کے جسم میں ایک زمینی وزن تھا۔ اس میں بظاہر کمزوریاں ضرور تھیں، لیکن اس کے اندر ایک نہایت گہری روحانی صلاحیت چھپی تھی۔ عزازیل، جو خالص آگ سے بنا تھا، مٹی کے اس بھاری اور خاموش ڈھانچے کو دیکھ کر پوری طرح حقارت سے بھر گیا۔ ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی کہ عزازیل نے اس بے جان جسم کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے کھوکھلے راستوں میں داخل ہوا اور اس نے فوراً مٹی کے اس جسم کی کمزوریاں بھانپ لی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس جسم میں بھوک ہے، غصہ ہے، جلد بازی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے دل میں ایک تاریک عہد کیا، اگر اس کمزور مخلوق کو مجھ پر فضیلت دی گئی نا تو میں اس کی انہی خامیوں کو اس کی تباہی کا ہتھیار بنا دوں گا۔ اور پھر زندگی کی روح کا وہ عظیم لمحہ آ ہی گیا جس کا آسمان اور زمین دونوں کو انتظار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سوکھی مٹی کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی۔ یہ صرف ایک معمولی حرکت نہیں تھی، یہ وہ الہی راز تھا جس نے مٹی کے ذروں کو ایک باشعور زندہ وجود میں بدل کر رکھ دیا۔ وہ بے جان مٹی نرم پڑی، پلکیں جھپکنے لگیں اور کائنات کا پہلا انسان بیدار ہو گیا۔ دیکھیے کس طرح سے یہ عمل مکمل ہوا۔ جیسے ہی روح آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی، انہیں چھینک آئی اور فوراً ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ روح جب آنکھوں تک پہنچی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور فوراً انہیں کھانے کی خواہش جاگ اٹھی۔ روح ابھی پیروں تک نہیں پہنچی تھی کہ انہوں نے جلدی میں اٹھنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کی یہ جلد بازی اس پہلے لمحے میں ہی ظاہر ہو گئی تھی، اور یہ سب نظارہ دیکھ کر عزازیل کا دل حسد کی آگ میں مزید جلنے لگا۔ اب آنے والا تھا غرور کا آخری امتحان، وہ آخری فیصلہ کن وقت جس نے فرشتوں کی غیر مشروط اطاعت اور عزازیل کے دل میں چھپے تکبر کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرنا تھا۔ رب العالمین کا وہ قطعی حکم گونجا جس کی آواز قیامت تک سنی جائے گی، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسی وقت اپنا سر سجدے میں گرا دیا۔ ان کا یہ سجدہ آدم کے لیے بطور معبود نہیں تھا، بلکہ اپنے خالق کے حکم کے سامنے مکمل تسلیم ہونے کا اعلان تھا۔ آدم علیہ السلام اس وقت محض اطاعت کا ایک مرکز تھے۔ لیکن زمین پر ان سب سجدہ ریز فرشتوں کے درمیان عزازیل اپنی جگہ بالکل تن کے کھڑا رہا۔ اس کے منہ سے وہ سرد اور زہریلا جملہ نکلا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ حکم دینے والے رب کی عظمت کی فکر چھوڑ کر اس نے اپنی آگ اور مٹی کا موازنہ شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے، صدیوں کی عبادت صرف ایک اس تکبر بھرے جملے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اصل بیماری یہی تھی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، تکبر۔ یہ صرف کسی ایک حکم کی نافرمانی نہیں تھی، یہ خود کو برتر سمجھنے کا وہ جھوٹا احساس تھا جو مکمل اطاعت کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عزازیل نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی تھی، وہ اپنی ہی بڑائی کی عبادت کرنے لگا تھا۔ اپنے اندر تکبر کا جو بت اس نے بنایا تھا وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ اس کھلی بغاوت کا انجام انتہائی ہولناک ہونا ہی تھا۔ عزازیل سے فوراً اس کا وہ آسمانی رتبہ اور فرشتوں جیسا نورانی حسن چھین لیا گیا۔ اسے قیامت کے دن تک کے لیے مردود اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ مگر یہاں بھی اس نے عاجزی سے توبہ نہیں کی، بلکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگ لی اور قسم کھائی کہ وہ ہر سمت سے انسانیت پر حملہ کرے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور اس طرح آسمانوں کا وہ عظیم عبادت گزار ہمیشہ کے لیے ابلیس یعنی رد کیا گیا بن گیا۔ ابلیس نے اس بے جان مٹی میں جن کمزوریوں کو ٹارگٹ کیا تھا نا، وہ خامیاں آج بھی ہم انسانوں کی فطرت میں موجود ہیں۔ یہ پوری داستان ہمیں بار بار یہی یاد دلاتی ہے کہ اگر علم اور عمل میں عاجزی نہ ہو تو وہ بدترین تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
آخر میں ایک سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا انسانیت بھی اسی غرور کا شکار ہوتی رہے گی جس نے آسمانوں کے سب سے بڑے عبادت گزار کو زمین پر گرا دیا تھا؟ اس سوال پر اپنے دل میں غور ضرور کیجیے گا۔ ہمارا یہ تفصیلی جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے۔